رجب کی پہلی رات، 15 شعبان کی رات، دونوں عیدوں کی رات، ان راتوں میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اور رجب کا جو پہلا دن ہے، یعنی کل جو دن آئے گا، امام جلال الدین سیوطی نے اسے جامع صغیر ان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جس نے پہلے دن کا روزہ رکھا تو حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 سال کے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ دوسرے دن جس نے روزہ رکھا یعنی 2 رجب کو، تو وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور جس نے تیسرے دن روزہ رکھا تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ جو گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، وہ اس کا کفارہ ہے۔ اور 3 روزے کسی نے اگر اس مہینے میں رکھ لیے تو 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کی رات ہم کو سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے، اس لیے کہ جو نیا چاند دیکھ کر سورہ ملک کی تلاوت کرے گا تو وہ سختیوں سے محفوظ رہے گا، تفسیر روح المعانی میں ہے۔ اور جواہر خمسہ میں ہے کہ 30 بار جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے تو خدا چاہے تو سارے مہینے امن میں رہے گا۔ تو یہ دونوں عمل بھی آج رات کرنے کی کوشش کرے، 30 بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، اور جو ہے وہ کم از کم 1 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کرے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آنے والے سنیچر کو آپ جب یہاں تشریف لائیں گے تو آپ کو ایک ایسا عمل انشاءاللہ بتایا جائے گا حدیث کی روشنی میں کہ جس عمل کو کرنے والے کے بارے میں یہ کہا گیا کہ 1 ہفتے کے اندر، 1 جمعہ کے اندر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو اجتماع میں خود بھی آئیں، اوروں کو بھی لائیں، اور وقت کی پابندی کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ جلدی آتے ہیں اور اختتام کا انتظار بھی نہیں کرتے، اور کچھ لوگ اتنی تاخیر سے آتے ہیں کہ گویا وہ دعا میں شامل ہونے کے لیے ہی آ رہے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ عشاء کی نماز یہیں پر ادا کریں، اس لیے کہ عشاء کے فوراً بعد یہ سلسلہ اجتماع کا شروع ہو جاتا ہے۔ آج جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنی ہے، ایکچولی ہوا یہ تھا کہ گزشتہ پیر کو جو آن لائن اجتماع ہوتا ہے تو اس میں اعلان یہ ہوا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کی ذات کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی جائیں گی، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ اجتماع نہیں ہو سکا۔ تو یہ ایک قرض تھا، تو میں نے سوچا چلے اسے اتار دیں، اور یقیناً جتنے بھی ولی ہیں، یقیناً رجب کا چاند نظر آنے کے بعد خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہی لوگ سننے کا موڈ بنا کر آتے ہیں، لیکن میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی ولی ہیں، جتنے بھی قسم خدا کی، ہر ولی ایک طرف، ابو بکر صدیق ایک طرف، بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی عجیب بات کہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق کے ایمان کو اہل زمین کے ایمان سے وزن کیا جائے، یعنی زمین پر جتنے لوگ رہتے ہیں ان کا ایمان ایک پلے پر
اور ابو بکر کا ایمان ایک پلے پر، تو فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان تمام پر غالب آ جائے، تمام پر غالب آ جائے۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، اور اچانک چلتے چلتے ابو بکر صدیق کے آگے آ گئے، تو میرے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے انہیں پیچھے کیا اور فرمایا دیکھتا نہیں ہے کہ ابو بکر چل رہے، اور فرمایا کہ نبیوں کے بعد سورج کسی ایسے شخص پر آج تک چمکا ہی نہیں جو ابو بکر سے افضل ہو۔ یعنی میرے نبی نے بتا دیا کہ پوری کائنات میں جو مقام اور فضیلت ہے وہ نبیوں کی ہے، اور نبیوں کے بعد اگر کوئی افضل و اعلیٰ ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں دیکھیے خلافت اور افضلیت اس میں بڑا فرق ہے۔ ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بنے، یہ ان کا حق تھا، لیکن اگر وہ پہلے خلیفہ نہ بھی ہوتے تب بھی وہ سب سے افضل ہوتے، اس لیے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دیا کہ پوری روئے زمین پر، ایک حدیث پاک تاریخ بغداد میں نقل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، آدم علیہ السلام سے لے کر کے میری بعثت تک جو کوئی بھی مجھ پر ایمان لایا، ہر ایک کے ایمان لانے کا ثواب اللہ مجھے پہنچائے گا۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور علیہ السلام کی بعثت تک جو مومن بنے، آپ کو پتہ ہے نا ہر نبی اللہ پر اور حضور پر پہلے ایمان لاتا ہے، پھر وہ اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ تو جتنا بھی ثواب ایمان لانے والوں کو ملا ہے وہ سب کا سب ثواب حضور فرماتے اللہ مجھے عطا کرے گا، آدم سے لے کر کے میری بعثت تک، اور فرماتے میری بعثت سے لے کر قیامت تک جو بھی ایمان والا ہوگا اس سب کا ثواب اللہ ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے گا، اللہ ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے گا ان سب کا ثواب۔ اللہ اکبر۔ اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جنہیں جنت کا ہر دروازہ پکارے گا۔ بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنے آقا کے رنگ میں خود کو رنگ لیا تھا، سمجھ رہے ہیں، اور اپنا ذاتی کوئی رنگ اپنے اوپر باقی رہنے نہیں دیا، جو رنگ تھا وہ رنگ مصطفیٰ ہی کا تھا۔ اور حال یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا کہ جو لوگ ہمیشہ حضور کے پاس بیٹھے رہتے تھے کہ ہمیشہ مت بیٹھے رہا کرو، کبھی کبھی گھر بھی چلے جایا کرو، پھر آیا کرو، تو اس سے محبت بڑھے گی۔ اب ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق تو حضور کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے، تو انہوں نے بھی حضور کا یہ ارشاد سنا، وہ بھی چل دیے۔ عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تینوں نماز کے بعد حضرت انس بن مالک سے حضور فرماتے ہیں ابو بکر کہاں ہیں؟ اور پھر عشاء بعد حضرت ابو بکر کو روکا، کہا تم کہاں تھے؟ تو کہا حضور آپ نے نہیں کہا تھا کہ تھوڑا سا جایا بھی کرو پھر آیا کرو تو تاکہ محبت بڑھے؟ کہ یہ اوروں کے لیے تیرے لیے نہیں ہے، یہ اوروں کے لیے تیرے لیے نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کا جو عنوان ہے نا محسن اسلام، وہ اس اعتبار سے کہ وہ محسن مصطفیٰ بھی ہیں۔ وجہ یہ کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ جس نے
میرے ساتھ جو بھلائی کی میں نے اس کا بدلہ دنیا میں ادا کر دیا. ابو بکر کا جو معاملہ ہے اللہ قیامت کے دن عطا کرے. یعنی ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں اسلام پر، دین پر، کہ آقا فرماتے کہ میری امت پر ابو بکر صدیق سے محبت اور ابو بکر صدیق کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے. لیکن آج میں بتاؤں افسوس کی بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں غریب نواز کی چھٹی یاد رہتی ہے، رجب کا مہینہ یاد رہتا ہے، 11ویں یاد رہتی ہے، دوسرے اعراس اپنے پیر صاحب کا عرس سب یاد رہتا ہے، لیکن وہ ابو بکر صدیق کہ جن کا شکر ادا کرنا سب پر واجب ہے، اگر میں ہاتھ کھڑا کر کے پوچھ لوں کہ 22 جمادی الاخری کو کس کس کے گھر میں ابو بکر صدیق کے نام کی فاتحہ ہوئی، تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو نفی میں جواب دے گا. ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ کیا مقام ہے ان کا. ہزاروں غوث جن پہ قربان ہو جائے، ہزاروں خواجہ جن پہ قربان ہو جائے، ہزاروں اولیاء جن پر قربان ہو جائے، وہ ذات ابو بکر صدیق کی ذات ہے. وہ ذات. اب بلکہ میں آپ سے کیا بتاؤں کہ مولائے کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کے حوالے سے تو آپ نے سنائی کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بھی ولی اور مولا علی بھی ولی، آپ بھی ولی اور مولا علی بھی ولی، تو پھر آپ کی اور ان کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ تو جانتے ہو محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ فرمایا تم صحیح کہتے ہو کہ ولی وہ بھی ہیں، اولیاء اور بھی ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس زمین پر اولیاء اللہ کاشتکاری کرتے ہیں اس زمین کا مالک کا نام علی ابن ابی طالب ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ ہے مولا علی کی ولایت، یہ ہے مولا علی. اب میں پوچھتا ہوں کہ جب مولا علی کی ولایت یہ ہے تو جس علی نے 2.5 سال ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ مولا علی کے امام ابو بکر کا عالم کیا ہوگا؟ اس ابو بکر کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں حضرت عمر کہتے تھے کہ میں کچھ نہیں ہوتا ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ آسمان کے ستاروں کی نیکیاں کے برابر کس کی نیکی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر کی نیکی ہے. اور جب حضرت ابو بکر کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ عمر کی زندگی بھر کی نیکی ایک طرف اور ابو بکر کی نیکی ایک طرف. ایک نیکی، اور وہ نیکی غار والی تھی. اور وہ جو غار میں بھی جو 3 دن اور 3 راتیں گزری، سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا کہنا. 3 دن اور 3 راتیں گزری جو تجلیات پڑ رہی تھی، جو انوار کی بارشیں ہو رہی تھی. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ حضور پر بارش ہو اور ابو بکر پہ نہ ہو؟ وہ اتنا رنگ گہرا ہو رہا تھا، اتنا گہرا ہو رہا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ 3 دن اور 3 راتیں جو گزری ہے نا، تو گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کے رنگ میں رنگ گئے. اور ایسے رنگ گئے کہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ لوگ ہاتھ ملاتے تو ابو بکر سے ملاتے، حضور سے نہیں ملاتے. یعنی جو نہیں جانتے تھے بظاہر، گاؤں کے لوگ، دیہات کے لوگ، اور مدینہ پاک میں جب انٹری ہوئی ہے، اللہ اللہ، تو وہ تو سمائی الگ تھا.
مدینہ پاک میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر داخل ہوئے تو سماں ہی الگ تھا۔ اب ابوبکر صدیق کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں نے، مدینے والوں نے مجھے پہلے دیکھا نہیں ہے، حضور کو پہلے دیکھا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو مجھے معاذ اللہ یہ نبی سمجھ لے۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے ہی سے یہ کیا کہ اپنی چادر اتار دی اور چادر حضور کے سر پر لے کر کے کھڑے ہو گئے اور چلنے لگے، تاکہ مدینے والوں کو پتہ چل جائے کہ جس نے چادر تان رکھی ہے یہ غلام ہے اور جس پر چادر ہے وہ آقا ہے۔ اب میرے نبی نے بھی کیا صلہ دیا کہ ابوبکر تو نے مدینے میں داخل ہوتے وقت مجھ پہ سایہ کیا، اب قیامت تک میرے سبز گنبد میں تو بھی سائے میں رہے گا، میں تجھے الگ کروں گا ہی نہیں۔ یہ میرے آقا صلہ، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہیں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہیں عتیق و عمر کی ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بات جو انہیں محسن اسلام بناتی ہے، وہ بات کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب پردہ فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردہ فرمانے کے بعد 7 ایسے قبیلے تھے کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف علم اٹھا لیا۔ کتنے؟ 7۔ اور کہہ دیا کہ بھائی اب ہم جو ہے وہ اسلام پہ نہیں چلیں گے، یا پھر حضور کو آخری نبی نہیں مانا، یا کسی نے کسی دین کے ایک ضروریات کا انکار کر دیا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی دور اندیشی پہ قربان، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کمان سنبھالی، اور کیسے کمان سنبھالی کہ ایک ہی وقت میں آپ نے ان سارے لوگوں کا مقابلہ کیا، جبکہ اتنی فوج نہیں تھی۔ اسامہ بن زید کا لشکر تھا، وہ روانہ کرنے کی بات تھی، تو حضرت عمر نے کہا کہ حضور یہ لشکر مت بھیجیے، ابھی مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ تو کہنے لگے جس لشکر کو میرے نبی نے تیار کیا، ابو بکر اسے روکنے والا کون ہو سکتا ہے؟ پھر یمامہ کے مقام پہ اور کئی مقام پہ جنگ کے معاملات تھے، وہاں بھی لشکر بھیجا۔ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی آج کے بعد ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو اسلام کے قوانین بڑے ہلکے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار وہ ہر چیز کو تو مان رہا ہے نا، صرف ایک ہی چیز کا تو معاملہ ہے۔ ارے بھائی ہمیں کوئی حق نہیں ہے، ہمارے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور ہم کو تو ابو بکر صدیق کی تقلید کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت عمر نے کہا تھا کہ ان سے ہم بعد میں نمٹ لیں گے، تو کہنے نہیں ابھی نمٹیں گے۔ کہا مدینہ خالی ہو جائے گا، مدینے میں کون رہے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اسلام مکمل ہو چکا ہے، میرے نبی آئے تھے دین مکمل کرنے، اسلام مکمل کرنے، اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور اب اگر کوئی نبی کے دین میں شبخو مارے یا نبی کے بتائی ہوئی چیز میں سے کسی کا انکار کرے تو اب ابو بکر ان سے جہاد کرے گا۔ تو کہنے لگے حضور مدینہ خالی ہو جائے گا۔ کہا مدینہ خالی ہو تو ہو۔ ایک تاریخی جملہ کہا آپ نے، فرمایا کہ اگر مدینے میں رہنے والے لوگوں کے
رانوں کے گوشت جنگل کے جانور کھا لے تو ابو بکر کو یہ گوارا ہے، لیکن ابو بکر کو یہ گوارا نہیں کہ نبی کی شریعت میں کوئی کمی کرے۔ فرمایا اگر ان کے پاس اونٹ کی ایک نکیل بھی زکوٰۃ کے مد میں ہوگی تو ابو بکر اسے بھی حاصل کر کے رہے گا، لیکن جب تک وہ نہیں دیں گے ان سے زکوٰۃ، ان سے جہاد کریں گے۔ آج دوستو یہاں پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں، کبھی کبھی لوگ ان جماعتوں کے بارے میں جو اہل سنت و جماعت کے مخالف ہیں، وہ 72 فرقے جن میں وہابی، دیوبندی، شیعہ اور بہت سارے ایسے جو معاذ اللہ حضور کے گستاخ، رسول اللہ کے گستاخ اور اللہ کے گستاخ ہیں، تو لوگ کبھی کبھی بولتے یار وہ نماز تو پڑھتے ہیں نا یار، یہی سوچ کے چھوڑ دو انہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کبھی کبھی لوگ کہتے کیا وہ قرآن تو پڑھتے ہیں وہ، ارے کیا ہوا؟ میں کہتا ہوں یہاں سے تمہیں سبق لینا چاہیے کہ وہ گستاخ رسول بظاہر نہیں ہوئے تھے، وہ نبی کی نبوت کو بھی مان رہے تھے، اللہ کے ایک بھی مان رہے تھے، قرآن کو بھی مان رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، ایک بات کا انکار کیا تھا، ایک بات کا، اور وہ بات کیا تھی؟ زکوٰۃ، اور زکوٰۃ ضروریات دین میں سے تھی۔ میں کہتا ہوں یار جو زکوٰۃ کا انکار کرے ابو بکر اس کے خلاف تلوار اٹھائے تو جو میرے مصطفیٰ کا انکار کرے کیا ہم اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے؟ بولو جواب دو۔ اور میں کہتا ہوں زکوٰۃ کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا، تو جو نبی کا انکار کرے وہ مسلمان کیسے رہے گا؟ جو نبی کی خاتمیت کا انکار کرے وہ مسلمان کیسے رہے گا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں نماز تو وہ بھی پڑھتے، تو نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے، انہوں نے نماز تھوڑی چھوڑی تھی۔ پھر ابو بکر صدیق نے جہاد کیوں کیا ان کے خلاف؟ انہوں نے بتا دیا کہ صرف نماز نہیں دیکھی جاتی، صرف نماز نہیں دیکھی جاتی، صرف داڑھی نہیں دیکھی جاتی، اور بھی کچھ دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ صدقہ ہے ابو بکر صدیق کا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ اگر اس وقت وہ یہ اسٹیپ نہ لیتے تو آج دین اپنی اصل شکل میں آتا ہی نہیں۔ دانشوران یہ کہتے ہیں، حضور داعی کبیر کا بھی یہ قول ہے، امیر سنی دعوت اسلامی کا، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد سے لے کر کے اب تک مسلمانوں پہ بڑے سخت وقت آئے، لیکن سب سے زیادہ سخت وقت بس دو تھا۔ ایک وہ جب حضور نے پردہ فرمایا، اور دوسرا وہ کہ جب امام حسین شہید ہوئے۔ اور اللہ نے ان دونوں وقت کے لیے دو لوگوں کو چن رکھا تھا کہ وہاں ابو بکر نے اسلام بچایا اور کربلا میں حسین نے اسلام بچایا۔ یہ شہادت نہیں ہوتی، ابو بکر نہیں ہوتے تو اسلام اصل شکل میں آتا ہی نہیں۔ کبھی کبھی لوگوں کو یہ بات بڑی ہلکی معلوم ہوتی ہے، لیکن ابو بکر صدیق نے کہ اسلام مکمل ہو گیا ہے، اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی اسلام کے کسی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو اب ابو بکر اسے اور یہ وہی سختی ہے کہ آج بھی ہمارے دل میں ڈر موجود ہے، ورنہ تو لوگ کھیل بنا لیتے اسلام کو۔ آج کسی نے زکوٰۃ کا منع کیا، کل کوئی بولتا ہے یار چلو یہ داڑھی بیڑی کوئی چیز نہیں ہے، پھر کوئی ہوتا بولے یار یہ نماز کیا ہے، پڑھو تو پڑھو۔ آج بھی معاذ اللہ ایسے ایسے فرقے انٹرنیٹ اور گوگل کی دنیا پہ موجود ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے کیسے، ہاں اپنی مرضی کا اسلام چلا رہے ہیں۔ میں افریقہ میں تھا تو ایک مرتبہ میرے سامنے ایک آرٹیکل آیا وہاں کے انگریزی پیپر میں، کسی نے بھیجا، مسلمان ہی تھا انہیں نام کا، اس نے کہا یہ جو حلال اور حرام کا جو اسلام میں کانسیپٹ ہے وہ بس اتنا ہے کہ آپ جس گوشت کو بسم اللہ پڑھ کے کھا لو وہ حلال ہے۔ استغفر اللہ، یعنی
ذبح کے وقت، اور وہ بھی حلال جانور. آپ دیکھ رہے ہیں اب اس نے تو ساری چیزیں کھا گیا، نہ تو ذبح کے وقت کا نام لیا اور نہ حلال جانور کا ذکر کہا. کوئی بھی چیز آئے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو تو حلال. اور آج کچھ لوگ بزنس میں یہی کر رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے. ہاں وہ کہہ رہے کہ بھائی کچھ بھی ہو، کسی کی دلالی کھا جاؤ، کسی کا کاٹا کھا جاؤ، ہاں دھوکہ دے کر کے پیسے کھا جاؤ، معاذ اللہ. ایسا نہیں ہوتا. تو دوستو اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور جب اسلام مکمل ہو چکا ہے تو ضروریات دین میں سے کسی نے کسی ایک بات کا بھی انکار کیا نا تو پھر یاد رکھے وہ اسلام میں رہے گا نہیں. دو باتیں بس عشق کی بتا کر کے گفتگو ختم کروں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف جب خریدنے کا ارادہ کیا، وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی. آقا نے فرمایا کہ ہم خریدیں گے. یوں ہی لے کر نہیں، خریدیں گے. اور جانتے ہو اس زمین کو خریدنے والے ابو بکر صدیق. اور آج وہ مسجد اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی بڑھ گئی ہے. اب ایک تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ابو بکر نے جو مسجد خریدی ہے اس میں جنت بھی ہے. بائیں سب جنت کی کیاری ہے. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آقا علیہ السلام کا قول. اور آج بھی اس بات پر علماء کا اتفاق ہے، دوسرے مکاتب فکر کے بھی علماء اس پر اتفاق کرتے کہ جو زمین جس میں رسول سے لگی ہے وہ زمین کعبے سے افضل، اللہ کے عرش سے افضل، اللہ کی کرسی سے افضل. عرش و کرسی اور کعبے سے افضل وہ زمین ہے جہاں حضور کا بدن لگا ہے. اب جانتے ہیں وہ زمین کس کی؟ وہ حجرہ عائشہ ہے. وہ حجرہ عائشہ ہے. ابو بکر صدیق نے خریدی ہے وہ زمین، وہ حجرہ عائشہ ہے. اب میں کہتا ہوں کہ جس زمین کی افضلیت کا یہ حال ہے تو اس زمین خریدنے والے ابو بکر کی افضلیت کا حال کیا ہے، اس کی فضیلت کا حال کیا ہے. اور پھر آج تک جتنے لوگ مسجد نبوی میں سجدہ کر رہے ہیں، ایک ایک سجدہ ابو بکر کے اکاؤنٹ میں ہوتا ہے، ایک ایک سجدہ. یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کی. اور بس سورہ نیل کی جو آیت میں نے پڑھی تھی اسی پر ختم کرتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو اتقا ہو، جو اتقاکم، جو اتقا ہو. اتقا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وہ گورے کالوں کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا ڈر کس کے اندر سب سے زیادہ ہے. وہ سب سے زیادہ معزز ہے، وہ سب سے زیادہ مکرم ہے. اب ہم نے اللہ سے پوچھا ہے اللہ تیرے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے کہ جو اتقا ہو. تو بتا کہ تیرے نزدیک کون اتقا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، میرے نزدیک ابو بکر اتقا ہے. سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے کہ صرف حضور ہی کے نزدیک ابو بکر افضل ہے، اللہ کے نزدیک بھی سب سے مکرم ابو بکر ہے. اور یہ تو قرآن سے ہے نا، یہ سورہ لیل قرآن سے. بڑی فضیلت قرآن نے بیان کی. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ سن لے اور گفتگو ختم کرے. اور یقیناً اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے.
جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ پاک ہو اور کسی کا اس پر احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، وہ صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے اور بے شک وہ راضی ہوگا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل شانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عشق رسول کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، اور کیسا عاشق، کیسا عاشق، کیسا عاشق۔ حضرت عائشہ سے پوچھتے ہیں، عائشہ حضور کے کفن میں کپڑے کتنے تھے؟ حضور کو غسل کس نے دیا؟ مولا علی کو بلاتے کہ علی جن ہاتھوں سے تم نے غسل دیا نا وہی ہاتھ مجھے بھی چاہیے۔ یہاں تک کہ پوچھا وہ دن کون سا تھا؟ اب آپ دیکھیں نا، ملا بھی پیر کا دن، اور صرف پیر کا دن نہیں ملا بلکہ عمر بھی ملی تو 63 سال ہی ملی۔ عمر بھی، حضرت عمر کو بھی 63 سال ملی، حضرت ابوبکر کو بھی۔ تو جو سچا عشق والا ہوتا ہے نا پھر اس کے نصیب ایسے کھلتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں نا، اس سے بڑھ کے کیا، اس سے بڑھ کے کیا، جس جگہ کی مٹی ہوتی ہے، بھئی آپ اور ہم کس مٹی سے پیدا ہوئے؟ تو کہا جاتا ہے جہاں دفن ہو وہیں سے پتا چلتا ہے کہ وہ مٹی سے آپ بنے تھے۔ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ایک جگہ کی مٹی سے بنایا گیا اور وہ وہیں دفن ہو گئے، اور اس میں کوئی 5واں نہیں ہے۔ اور تعجب کی بات ہے کہ مٹی بھی کون سی؟ وہ مٹی جسے حضور کی زبان سے جنت کہا گیا، وہ مٹی جسے جنت کہا گیا، زمین کا وہ ٹکڑا جسے جنت۔ اب آپ کہیں کہ وہ 4 کون ہیں؟ تو ہمارے نبی ہیں، حضرت عیسیٰ ہے، ابو بکر ہے اور عمر ہے۔ اور ابو بکر کو تو خود حضور نے بلایا نا، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملا دے۔ تو اللہ رب العزت ان کے عشق کا صدقہ عطا فرمائے۔ یقیناً ان جیسا کوئی عاشق نہیں، وہ صدیق اکبر بھی ہے اور وہ عاشق اکبر بھی ہے، وہ عاشق اکبر بھی ہے۔ اور بات مولا علی کی بات پر ختم کروں۔ یقیناً علی بڑے عظیم ہیں، بڑے عظیم، بڑے عظیم، لیکن سنو، وہی مولا کائنات فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ رہے تھے اور حضرت ابوبکر ان کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے، تو عرض کی حضور آپ مسکرانے کا میں نے نبی سے سنا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جنت میں جو جائے گا اور جو پل صراط کو پار کرے گا، پل صراط کو، تو جسے علی پروانہ دیں گے وہی پل صراط کو پار کرے گا۔ تو مولا علی بول پڑے، مولا علی بول پڑے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی سے یہ بھی سنا ہے، میرے نبی نے مجھے یہ کہا ہے کہ علی اسی کو پروانہ دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے۔ تو یاد رکھیں کہ حضرت ابو بکر کی محبت بغیر مولا علی کی محبت بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ علی کا وہ ہے دشمن، علی اس کے ہے دشمن، اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر کا۔ ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا ابوبکر صدیق کے فیضان و کرم سے مالا مال فرمائے، ان کی محبت میں جلائے، ان کی محبت میں اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ